بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا سوچئے، اگر آج ہمیں پتہ ہوتا کہ لیلۃ القدر ایگزیکٹلی کون سی رات ہے تو شاید پوری دنیا کے مسلمان صرف اسی ایک رات کی عبادت کرتے اور باقی 9 راتوں کو سو جاتے۔ لیکن ایک ایسا واقعہ ہوا اور اس واقعے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپا دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو واقعہ بتاؤں گی اور اس رات کی ایسی نشانیاں بتاؤں گی جو اکثر لوگ نہیں جانتے، اور ایک سب سے امپورٹنٹ بات جو میں اس ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گی، اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور سنیے گا۔ اور اگر آپ پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہاں پر ہر ویڈیو آپ کی زندگی کے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر کی حقیقت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے یعنی کہ 83 سال۔ سوچئے، اگر آپ نے ایک رات سچے دل سے عبادت کر لی تو 83 سال کی عبادت کا ثواب مل سکتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اگلے پورے سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اور اس رات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورہ نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ کس چیز کو؟ قرآن پاک کو۔ یہ رات اتنی اہم رات ہے کہ اس رات میں قرآن پاک نازل فرمایا گیا، اور وہ واقعہ جس کی وجہ سے ڈیٹ ہمیشہ کے لیے چھپا لی گئی۔ آئے اب میں آپ کو وہ واقعہ بتاتی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے لوگوں کو لیلۃ القدر کی ایگزیکٹ ڈیٹ بتانے کے لیے، لیکن راستے میں 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ ان کو جھگڑا اتنا زیادہ تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے، اللہ کی طرف سے اس ڈیٹ کا علم اٹھا لیا گیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں لیلۃ القدر کی ڈیٹ بتانے نکلا تھا، لیکن 2 لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے وہ علم مجھ سے اٹھا لیا گیا۔ اب تم اس رمضان کی آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور پھر ایک اور بات فرمائی کہ شاید یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا کہ شاید یہ تمہارے لیے بہتر ہے؟ کیونکہ اگر ڈیٹ پتہ ہوتی لوگ صرف ایک رات عبادت کرتے، باقی تمام راتیں سو کے گزارتے۔ لیکن اب 10 راتیں عبادت کی راتیں، 10 راتیں دعاؤں کی راتیں، اور 10 راتوں میں لوگ معافیاں مانگتے ہیں۔ اللہ کی حکمت دیکھیں کہ ایک جھگڑے نے ہمیں 10 راتوں کی عبادت نصیب فرما دی۔ علماء کے مطابق لیلۃ القدر اکثر طاق راتوں میں ہوتی ہے، یعنی کہ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات۔ اور بہت سے صحابہ کا کہنا تھا کہ 27ویں رات سب سے زیادہ اسٹرانگ پاسبلٹی ہے، سب سے زیادہ امکانات 27ویں رات کو ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ایگزیکٹ ڈیٹ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ ایگزیکٹ ڈیٹ کا علم اللہ تعالیٰ نے حضور سے اٹھا لیا تھا۔ اس لیے ہر رات عبادت کریں، ہر رات اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، ہر رات اللہ تعالیٰ کو منائیں۔ اب وہ سائنس جو لوگ نہیں جانتے جو لیلۃ القدر میں ظاہر ہوتے ہیں۔ پہلا سائن، پوری رات پرسکون ہوتی ہے، نہ کوئی تیز ہوا چلتی ہے، نہ شور ہوتا ہے، دل میں عجیب سا اطمینان ہوتا ہے۔ دوسرا سائن، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ رات نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ تھرڈ سائن، چاند زیادہ روشن اور صاف لگتا ہے۔ فورتھ سائن، اس رات کو ٹوٹے ہوئے تارے نظر نہیں آتے۔ ففتھ سائن، ہلکی بارش بھی ہو سکتی ہے۔
ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش میں سجدہ کیا اور وہ رات لیلۃ القدر کی رات تھی۔ سکس سائن اور سب سے مشہور سائن، صبح کا سورج بنا تیز روشنی کے نکلتا ہے، بالکل ہلکا اور نرم، جیسے شرم سے نکل رہا ہو۔ اور ایک بہت اہم اور ضروری بات کہ یہ تمام نشانیاں اکثر بعد میں پتہ چلتی ہیں، صبح پتہ چلتا ہے کہ کل رات لیلۃ القدر کی رات تھی۔ سبحان اللہ! اس لیے صرف سائنس کا انتظار مت کریں، آخری 10 راتیں پوری عبادت کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا روٹین تھی لیلۃ القدر میں، اور ایسی کون سی خاص دعا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی جو ہمیں لیلۃ القدر کی رات پڑھنی چاہیے؟ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری روٹین بدل جاتی تھی۔ وہ رات بھر عبادت کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور دنیا سے بالکل کٹ آف ہو جاتے تھے، صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، اور اسی چیز کو ہم اعتکاف کہتے ہیں۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ آج لیلۃ القدر ہے تو میں کیا دعا پڑھوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ عائشہ تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تم معاف کرنے والا ہے، تم معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ یہ دعا آج رات سے ہی شروع کر دیں، ہو سکتا ہے یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو سکتا ہے لیلۃ القدر کی رات یہ آج کی رات ہو، اور اگر ہم سو گئے تو شاید 83 سال کی عبادت کا موقع ہمیشہ کے لیے کھو دیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات کو ضائع مت کریں، اپنے رب سے معافی مانگ لیں، اپنی دعائیں قبول کروا لیں، اپنی زندگی بدل لیں۔ کیا پتہ جو رات آپ کھو دیں، جس رات کو ہم سو جائیں، وہی لیلۃ القدر ہو۔ اگر آج کی ویڈیو سے آپ کو تھوڑا سا بھی کوئی سبق ملا ہو، کوئی تھوڑی سی ہیلپ ہوئی ہو، تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں، کسی ایک مسلمان تک پہنچائیں، شاید ان کی زندگی بدل جائے۔ اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لیلۃ القدر کی کون سی نشانیاں دیکھ پائے، کیا آپ نے محسوس کیا کہ یہ رات لیلۃ القدر تھی؟ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور میرے چینل پہ دوبارہ آتے رہیں۔ اللہ حافظ۔